اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 36 فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ کی عبادت میں شریک کرنے کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا ماننا، جیسے کہ کرسچن جو ہیں جن کو عیسائی کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں اور اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب ہے، وہ تو بہت سے، وہ ان کے نزدیک تو خدا بہت زیادہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے یہاں پر تو کروڑوں کی تعداد میں ان کے بھگوان ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، معبود ماننا یا عبادت کے قابل سمجھنا یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں شرک بعض لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن اس کی صفات جو خاص اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں شریک کرتے ہیں۔ مثلا کیسے کہ جو صفات اللہ کی ہیں، جیسے موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ صحت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عزت کا مالک ہے، یعنی عزت دے سکتا ہے، رزق عطا کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں بھی شریک نہ کریں اور اللہ کی صفات میں بھی شریک نہ کریں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹوا کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پیدا کیا اللہ نے، رزق دیا اللہ نے، صحت دے اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ جی، اور قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ، جنت عطا کرنے والا اللہ، اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا فرض عین ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com